جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں صبر میرا اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا ناظرین، ہمیں آج ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ ایلوپیتھک میڈیسن نے نا بیڑا گرک کر دیا ہمارے معدے کا، ہمارے جگر کا، اور ہمارے اندر اتنی ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہے ان دوائیوں کو کھا کھا کے نا، اینٹی بائیوٹکس کو، ہم تنگ آ گئے ہیں۔ تو میں پریفر کرتا ہوں ہربل میڈیسن کو اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری ایک پروگرام ہے جس میں میں بڑا چاہتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور لوگ طب کی طرف آئیں، طب نبوی کی طرف آئیں۔ اچھا، آج 3-4 میرے فیملی ممبروں نے مجھے اسپیشل کل شام کو فون کر کے کہا کہ جی ہمیں کوئی ہربل میڈیسن اسپیشلسٹ سے کوئی ٹپس تو لے کے دیں خون کی کمی کے بارے میں۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، ابھی ہم کو اپنے چینل میں مدعو کرتا ہوں۔ ان کی اپنی بھی ویڈیوز اس پہ بہت زیادہ رہتی ہیں، لیکن آج میں نے بلایا ان کو اپنے اسپیشل چینل میں۔ تو آئیے ناظرین ان سے کرتے ہیں بات، اور وہ کون ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کراتے ہیں۔ تو جی گائز، جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے ان کو بخوبی آپ پہلے ہی جانتے ہیں، ڈاکٹر ادریس خان صاحب، جن کا تعلق بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری سپیریور یونیورسٹی سے ہے، کہ وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور ناظرین، یہ ہربل میڈیسن میں تقریباً پچھلے 12 سے 13 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مریضوں کے علاج سے لے کر طلبات کو پڑھانے تک ان کا بنیادی کردار ہے۔ ان کا کلینک جو ہے وہ DHA میں موجود ہے۔ ہاں، یہ سیٹرڈے کو بیٹھتے ہیں۔ ان کا لنک میں آپ کو ضرور یہاں پہ شیئر کروں گا۔ کیوں شیئر کروں گا کہ واقعی ان کی ادویات سے مجھے ضرور فرق پڑا ہے، میری اولاد کو فرق پڑا ہے، میرے ماں باپ، اور میں نے جن دوستوں کو یہ بتایا ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ اپنا بھائی جو گھر ہے ان کا جنگ، وہاں پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ادویات جو ہیں وہ اس کے بارے متعلق گائیڈ کیا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں صحت کا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل چونکہ یہ شادرہ میں رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ ان کا ڈیلی شام کو کلینک ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو ضرور شیئر کر دوں گا۔ تو گائز، آج ہم نے ان کو مدعو کیا ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ، وہ ہے کہ خون کی کمی۔ میرے اکثر عزیز و اقارب جو ہے رشتہ دار مجھے فون کر کے 4-5 دن سے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ فیفول کھا تھک گئے ہیں جی، اس کے بعد جی وہ ملٹی وائٹامن کھا معدے میں گرمی ہوتی ہے، تذابیط ہوتی ہے، کوئی ہربل کوئی دیسی علاج بتائیں، کوئی دیسی دوائی بتائیں جس کی وجہ سے خون کی کمی پوری ہو جائے۔ عموماً ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوال سیشن شروع کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ طب کی طرف لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں بیڑا، بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو چینج آیا تھا یکدم کہ ہم نے ایلوپیتھک پہ شفٹ ہوئے اور ہم نے ہر چیز کو کیمیکل کے ساتھ لنک کیا، لیکن ہماری باڈی چونکہ اس کے لیے بنی ہی نہیں تھی تو باڈی نے اس کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ باڈی کے اندر جیسے کیمیکلز گئے انہوں نے ہمیں کچھ فائدہ تو ضرور دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایسا نقصان دیا جو irreparable ہو گیا۔ اب جب سے ہم نے ایلوپیتھک کی طرف شفٹ ہوئے ہیں تب سے ہماری بیماریاں بڑھ گئیں، ہاسپٹل بھی بڑھے، ڈاکٹرز بھی بڑھے، لیبز بھی بڑھی، ریڈیالوجی بھی بڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کیور ریٹ تھا نا وہ کم ہوتا گیا۔ وہ ایسے کم ہوتا گیا کہ جو مریض ایک دفعہ بلڈ پریشر کا بن گیا ہے وہ زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوگا، وہ دوائی کھاتا رہے گا۔ جو مریض ایک دفعہ معدے کا مریض بن گیا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ چل رہا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے۔ مطلب وہ روٹی چھوڑ سکتا ہے لیکن دوائی نہیں چھوڑ سکتا، جس دن دوائی نہیں کھائے گا پھر وہیں کھڑا ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو نیچرل میڈیسن تھی اس میں اس کا کیور ہوتا تھا، لوگ 15 دن 20 دن ہفتہ 10 دن دوائی کھاتے تھے لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ کہ ہمارے ہاں لائف سائیکل بہت بڑا تھا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی دیکھیے، ان کی 80 سال 90 سال 100 سال عمریں تھی۔ آج کل 40 سال کا بندہ جو ہے وہ اتنی بیماریوں میں گر جاتا ہے، بیماریوں سے اتنا نہیں مرتا جتنا ان دوائیوں کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے، اس کے ریئیکشنز بڑھتے رہتے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 40-50 ہارٹ اٹیکس، ڈینگی، بیکٹیریا انفیکشنز، رینل فیلئر، پلمونری فیلئر، واٹس ایور ڈفرینٹ فیلئرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب 50 کراس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بہت سارے جہاں اب پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بندے اس لیے مرتے ہیں کہ ڈاکٹر اور ہسپتال اور دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں۔ آج اس دور میں لوگ اس وجہ سے مر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں، ہسپتال ہیں، دوائیاں ہیں، لیبارٹریاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن وہ جو دوائی کھاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے مر جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا تعارف ذرا اپنا یہ ضرور کروا دیں کہ ایک تو پہلے ناظرین میں یہ بتا دوں کہ بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، میں اس پہ ایک ایکسٹینسو ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں اس لیے پروموٹ نہیں کر رہا کہ یہ میرے دوست ہیں، لیکن یہ جینوینلی پروموشن کے قابل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ لوگوں کو طب کی طرف آنا ہی ہے, لوٹنا ہی ہے انسان کو. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس ویڈیو میں چلو چونکہ ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے, تھوڑا سا بتائیں آپ کی ڈگری کیا کی اور وہ کیا ہے, اصل حکیم یا طب کا اسپیشلسٹ ہوتا کون ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے. اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہربل میڈیسن کھاتے ہیں, ہربل میڈیسن ہمیں چاہیے, نیچرل میڈیسن ہم لینے ہیں, لیکن جو مارکیٹ میں اس کا فزیشین ہے, جو مارکیٹ میں اس کا بندہ ہے, وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, ہم اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں دو طرح کے لوگ ہیں نیچرل میڈیسن کے, ایک ڈپلوما ہولڈر ہیں اور دوسرے ڈگری ہولڈر ہیں. جو ڈگری کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پراپر جو کوالیفائڈ 5 ایئر ڈگری جیسے MBBS میں ہوتی ہے, اسی طرح کی ایک نیچرل میڈیسن میں بھی ہم 5 ایئر ڈگری پلان کر رہے ہیں, ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. وہ ہے بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری, جس کے بعد MPhil بھی ہوتا ہے, PhD بھی ہوتا ہے, اور ایک باقاعدہ ایک ایکسپرٹ لیول کا ایک ہربلسٹ آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے. آپ جب بھی آپ ہربل میڈیسن سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں, آپ کوشش کریں کہ ایسٹرن میڈیسن کا گریجویٹ جو ہے اس لیول کے بندے کو آپ ٹچ کریں, وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر کے آپ کی ٹریٹمنٹ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بیمس کے لوگ جو جن کا آپ نے ذکر کیا, میں آخری سوال پھر اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ جو بیمس کا ہربل اسپیشلسٹ ہے, اس کو پریکٹس کی اجازت ہے؟ جی بالکل, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو نیشنل کونسل فار طب ہے وہ اس کو رجسٹر کرتی ہے. جیسے MBBS کو PMDC رجسٹر کرتی ہے نا, اسی طریقے جیسے فارماسسٹ کو فارمیسی کونسل رجسٹر کرتی ہے, اس طرح یہ جو نیچرل میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں ان کو طب کونسل رجسٹر کرتی ہے, لائسنس جاری کرتی ہے. یہ وہ کہتا ہے آفیشیلی اپنا کلینک بنا سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے پہلے بتایا, میرا بھی پچھلے 12 سال سے کلینک DHA میں بھی ہے اور شاہدرہ میں بھی ہے, اور میں پریکٹس کر رہا ہوں اور آفیشیلی ریکگنائزڈ ہے, میرے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کا لائسنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو گائز یہاں پہ ایک بتاتا چلوں کہ بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری کے ایڈمیشن بھی کھلے ہیں. جی ہاں, اسپرٹ یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ڈسکاؤنٹ دیں گے میرے والے سے؟ جی جی بالکل سکتے ہیں. اچھا, جو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, 5 سال کی ڈگری ہے, ویل آف ہے, ضرور سوچیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ پہلے خون کی کمی کی کیا وجوہات ہے زیادہ تر جو ہماری بیٹیوں بہنوں میں دیکھی جاتی ہیں؟ سر اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری خواتین خانہ ہیں ان کی ڈائٹ بہت ریڈیوس ہو گئی ہے, وہ جنک فوڈ زیادہ لیتی ہیں. ہمارے یہاں پہلے کنسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ گرو کر رہا ہوتا اس کو دودھ, دہی, مکھن, لسی, اچھا فروٹ, دیسی گھی, چوریاں, اس طرح کی چیزیں کھلائی جاتی تھی تاکہ وہ گروتھ کرے, اس کی ہیلتھ بہتر ہو, اس کی جو ہائٹ بہتر ہو, اس کی انٹرنل اسٹرینتھ, ایمیونٹی یہ بہتر ہو. اب ہم نے بچوں کو ڈال دیا نگیٹس, نوڈلز, واٹس ایور, شورما, برگر, پیزا, ڈفرینٹ اینڈ اس میں کوئی بھی آئرن نہیں ہے. نیوٹریشن لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو جب صرف آئرن کی بات نہ کریں, ان جو ہماری نئی نسل جو خواتین آ رہے ہیں ان میں کیلشیم کی بھی کمی ہے, آئرن کی بھی کمی ہے, باقی منرلس کی بھی ڈیفیشنسی ہے, اور ان کی گروتھ بھی پراپر نہیں ہے. اب ہائٹ دیکھیں اس وقت خواتین کی کیا ہائٹس ہیں, 4-4 فٹ کی, 3.5 فٹ کی خواتین ہمارے گھروں میں ہیں اور ہمارے اداروں میں ہیں, تو وہ ہائٹس بھی نہیں بڑھ رہی ہیں. تو بیسیکلی یہ تو ڈائٹ, اور دوسری بات ہے فروٹ اور دودھ, ان کی ڈائٹ سے بالکل نہیں نکل گیا ہے. ہمارے یہاں گھروں میں اب خواتین جو ہیں اسپیشلی ینگ گرلز جو ہیں وہ. پھر تیسرا مسئلہ جو خواتین میں بڑا کامن ہوتا ہے نا, وہ پیوبرٹی کے ٹائم پہ آتا ہے, جب ان کی بلوغت ہے. بلوغت کے بعد جیسے ان کو ماہواری آتی ہے, پیریڈ شروع ہوتے ہیں, تو وہ کبھی ایکسیسو بلیڈ ہوتا ہے, کبھی لوور بلیڈ ہوتا ہے, کبھی چونکہ باڈی میں انٹرنل اسٹرینتھ ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ بلیڈنگ کہاں سے ہونی ہے, باڈی میں پہلے ایچ بی ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ بلیڈ ہی نہیں ہوتی پراپر. تو وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین اکثر یہ انیمیا کا شکار رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا, جن عورتوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو خون کی کمی ہوتی ہے ان میں کامن چیدہ علامات کیا ہیں؟ سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی باڈی کے اندر نا پیلنس نظر آتی ہے, یلوش نظر ہوتی ہے, لیکن ان کا فیس کے اوپر جو ریڈنس ہونی چاہیے نارملی وہ بھی نہیں ہوتی. ان کی آئیز جو ہوتی ہیں ان میں جو پنکش کلر ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تھکن کے بارے میں اسی کی بات کرنے جا رہا ہوں. پھر ان کے جو ہینڈز اور فیٹس ہوتے ہیں وہ یلوش ہوتے ہیں, ان کے نیلز جو ہیں وہ پنکش نہیں ہوتے, وہ ان کا کلر ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور جو باڈی میں فیل کرتی ہیں وہ تھکن, سانس چڑھ جانا, تھوڑی سی چلیں گی, کام کریں گی ان کو سانس پھول جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑا سا کام کریں گے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوگی, ان کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا, وہ بار بار جو ہے وہ اس چیز کی ایکسپریشن دیں گی کہ میری لیگز میں پین ان کو زیادہ فیل ہوتا ہے, بیک ایک فیل کرتی ہیں, اور سانس کا بھی دقت, سانس پھولتا ہے ان کا, اور بار بار وہ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہی ہے یا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا, میری ویکنس بہت زیادہ ہے. تو وہ اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے کہ ان کے اندر آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے آئرن جو ہے وہ آکسیجن کیری کرتی ہے, تو جب جو ایچ بی لیول جیسے ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ پھر آکسیجن کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو صرف آکسیجن میں صرف بلڈ نہیں, پوری ہول باڈی کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے ساری علامات بتائی ہیں
کہ جس کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے. اب اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں, یعنی اگر خون کی کمی ہوگی تو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس کیا آتے ہیں باڈی پہ؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیموگلوبن جو ہے یہ باڈی کے اندر آکسیجن کیری کرتی ہے اور باڈی کے ہر سیل کو, ہر آرگن کو, ہر ٹیشو کو اپنی ورکنگ کے لیے آکسیجن ریکوائرڈ ہے. تو جب آکسیجن ہر آرگن تک پراپر نہیں پہنچے گی تو ہر آرگن ویک ہوگا, اس کی آئی سائٹ بھی ویک ہوگی, اس کا برین بھی ویک ہوگا. میں دوسرے طرح پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پریگننسی, کیونکہ پریگننسی کے والے سے تھوڑا گائیڈ کریں گے. تو پریگننسی میں بھی وہی ہوگا نا کہ پریگننسی میں ایک تو وہ خاتون خانہ جو ہے, جو محترمہ ہے, اس کو اپنے لیے بھی آکسیجن چاہیے, اپنے مسلز کے لیے بھی آکسیجن چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے فیٹس کے لیے, اپنے بچے کے لیے بھی اس کو ڈبل آکسیجن اور ڈبل ایچ بی اور ڈبل بلڈ چاہیے, کیونکہ اس بچے کا اپنا ہارٹ کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کی سرکولیشن بھی ماں کے ہارٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کی ایچ بی اگر پراپر ہوگی تو اس کے بچے کی گروتھ بھی پراپر ہوگی. اب یہی وجہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لو برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ویکنیسز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, مدرس کی جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی, ان کو سی سیکشن کی طرف جانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ خود ویک ہیں, ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہوتی کہ وہ نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکیں. تو ان کو پھر اسسٹڈ ڈیلیوری چاہیے ہوتی ہیں, اسسٹڈ ڈفرینٹ کائنڈس کی, مطلب سیزیرین بھی, ایپیزیوٹمی بھی, اور اس طرح کی ڈفرینٹ اس کو ہیلپ کے ذریعے ڈیلیوری کروانا پڑتی ہے. اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی لو برتھ ویٹ کے ساتھ اور ڈفرینٹ کمپلیکیشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ تو ہفتہ 10 دن نرسری میں گزارتا ہے, پھر آپ کے گھر آتا ہے, کیونکہ وہ گروتھ ہی پراپر نہیں ہو رہی ہوتی. تو گائز ویڈیو کافی لینتھی ہوتی جا رہی ہے. اینڈ پہ میں ادریس صاحب سے 2 امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ آپ بڑی غور سے سن لیجئے. ڈاکٹر صاحب گھریلو ٹوٹکا بتائیں, ایک تو خون بڑھانے کا, اور دوسرے نمبر پہ کیا طب میں اس کا علاج ہے, کیونکہ ہم مارکیٹ نہیں کر سکتے یہاں میڈیسنس, کیا طب میں اس کا علاج ہے؟ 2 سوال آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی, پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پچھلے 25-30 سالوں میں جب ایلوپیتھک نے پریویل کیا ہے, اس سے پہلے دنیا کی ہر بیماری کا علاج طب نے دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں 2 رائے ہے ہی نہیں کہ اس بیماری کا طب علاج ہے یا نہیں ہے. مطلب پچھلے 1400 سال تک دنیا کے ہر مریض کو جب طب نے علاج دیا تو آج طب کے پاس علاج ختم ہو گیا. بالکل, علاج موجود ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کوالیفائڈ نہیں ہے, یا کسی طرح اس طرح کا نالج نہیں پہنچا, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن موجود ہے. اب دوسری بات آتی ہے کہ ہم نے گھریلو لیول پہ اس کو ایچ بی لیول کو کیسے امپروو کرنا ہے. ٹوٹکا بتائیں نا کوئی. جی وہی بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملک شیکس پہ آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے نا, جو آپ کے پاس موسمی پھل دستیاب ہے, آڑو ہے, سیب ہے, کیلا ہے, ٹھیک ہے نا, مینگو ہے, جو آپ کے پاس موسمی پھل دستیاب ہے, آپ دن میں 2 گلاس صبح اور شام جو ہے اس کا ملک شیک پینا شروع کر دیں. اور اگر ملک شیک نہیں ہے تو پھر آپ فریش جوسز کی طرف آ جائیں. آپ گاجر کا جوس لے سکتے ہیں, موسمی کا لے سکتے ہیں, مالٹے کا لے سکتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس جوسز اویلیبل ہیں آپ جوسز کو اویل کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, جو آپ کے گھر میں ڈائٹ ہے, اس کے ساتھ ڈائجسٹیو ضرور لیں. ڈائجسٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے کھانے کو اچھا ہضم کرے. اس میں جو بہترین ٹوٹکا یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رائتا بنائیں, اس میں دہی کے اندر اناردانہ, پودینہ اور زیرہ جو ہے ان کا گرائنڈر کر کے اس کے اندر دہی ملا کے حسب ذائقہ آپ نمک مرچ بھی ایڈ کریں, کوشش کریں کالی مرچ ایڈ کریں. وہ آپ ہر کھانے کے ساتھ یہ چٹنی یا رائتا استعمال کرتے ہیں تو آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہوں گے وہ ہضم ہوگا, جس میں بدن بنے گا. جہاں آپ کے آئرن کی ڈیفیشنسی کمی پوری ہوگی, وہاں باقی بھی پروٹینز بھی, فیٹس بھی, اور باقی جو باڈی کو منرلس وغیرہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی آپ کی ڈائٹ سے ابزارپشن بڑھ جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو گائز آج کی ویڈیو لگتا ہے آپ کو کافی زیادہ فائدہ مند ہوگی, ثابت ہوگی. میں ادریس صاحب کو دوبارہ اپنے چینل میں ضرور بلاؤں گا, اور اگلے دفعہ انشاءاللہ کسی اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ ہم بات کریں گے. تو مجھے میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی بیماری کے متعلق نیچرل میڈیسن کی آپ کو ہیلپ چاہیے یا کوئی سپورٹ چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں, ہم نیکسٹ ویڈیو اس پہ بات کر لیں گے. جی انشاءاللہ. تو گائز میرا ولاگ کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے. میرا مقصد آپ تک بہترین انفارمیشن اور اچھی صحت کی گارنٹی دینا ہے. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں. مجھے ادریس صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.